اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر چونکہ مساجد کے اندر آج کے دن جو پروگرام ہوتے تھے وہ نہیں ہو سکے، تو میں نے چاہا کہ اس رات کی فضیلت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ حضرات محترم، یہ وہ رات ہے جس کو شب توبہ کا نام بھی دیا گیا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس کو شب نجات کا نام بھی دیا گیا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس کو لیلۃ مبارکۃ بھی کہا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے فلاں حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی اس حاجت کو پورا کروں؟ حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، اور صبح کے وقت اللہ رب العالمین کی یہ جو تجلیات ہیں، یہ جو رات کو انسان کو پکار رہی تھی، وہ اپنی شان کے لائق اپنے منصب پر پہنچ جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ وہ رات ہے کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان کے لیے یہ رحمت کی رات بھی ہے اور مغفرت کی رات بھی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے نہیں دیکھا، تو میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ کے قبرستان میں چلی گئی۔ جب وہاں پہ وہ مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے اس وقت میں آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے، یعنی تم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس ہوں گے، لیکن میں نے وہاں پہ نہیں پایا تو بڑی پریشان ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پس تحقیق اللہ رب العالمین کی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جیسے گناہ بھی اگر ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، ان کو ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ، کیونکہ اس مہینے میں درود و سلام کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی۔ تو حضرات محترم، ان 3 روایات سے پتہ یہ چلا کہ ایک تو اس رات کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پکار پکار کے یہ کہتا ہے کہ میرے بندو
میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے والا، مجھ سے رزق مانگ لو، میں تمہیں رزق دینے والا، مجھ سے حاجتیں مانگ لو، میں تمہیں حاجت تمہاری پوری کرنے والا۔ اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس رات کو خصوص بالخصوص اس وبا کے متعلق اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اور دوسرا فرمایا، دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے، کیونکہ درود و سلام یہ وہ وظیفہ ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق بنواتا ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ثابت ہوئی کہ جتنے بھی جو ہمارے فوت شدگان لوگ ہیں ان کی قبروں پر حاضری دے کر سنت رسول کو زندہ کر کے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جائے۔ پھر فرمایا، ایک اور روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی، ان کے علاوہ ہر شخص کی مغفرت ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو شرک کرنے والا، ایک وہ ہے جو بغض اور کینہ رکھنے والا، ایک وہ ہے جو ناحق قتل کرنے والا، ایک وہ ہے جو شراب نوشی کرنے والا، ایک وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، جو زنا کرنے کا عادی ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، چغل خور ہے۔ یہ وہ جراثیم ہیں جو انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے اور انسان کے ایمان کو ضائع کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا اس کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آج کی رات کو خصوص بالخصوص اپنے ذکر میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے اور پکے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو لوگ فوت ہو گئے اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے، اور کل کا جو روزہ ہے وہ بھی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔